جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے حج میں جو کرپشن سامنے آئی اس حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے، لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی حامد سعید کاظمی صاحب، اس میں ذکر کیا گیا رپورٹ میں تھا کہ احمد فیض نامی جو ایک شخص ہے وہ فرنٹ مین کے طور پہ وہاں پہ کام کر رہا ہے ڈی جی حج کا، اور وہ پہلے بھی کنٹریکٹر میں تھا اور سپروائزر تھا بلڈنگ کا، اس کے اوپر کیس تھا شناختی کارڈ اور جعلی پاسپورٹ رکھنے اور بنانے میں بھی ملوث رہا۔ ایسے لوگوں کو اگر فرنٹ مین کے طور پہ وہاں پہ لگایا گیا تو ان کے خلاف آپ کی وزارت کارروائی نہیں کرے گی؟ پھر تو کرپشن آف کورس سامنے آئے گی۔ دیکھیے، پہلے تو میں نے سیدھی ساری بات کر دی کہ اس رپورٹ کے حوالے سے جو لوگ بھی کرپشن کے ذمہ دار ہیں ان کو سپیئر نہیں کر رہے ہم، ٹھیک ہے نا، ان کے خلاف کارروائی سٹینڈ ہو گئی ہے، انکوائری سٹینڈ ہو گئی ہے، اور ان کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے بھی کال کر لیا ہے اور پرائم منسٹر نے ان کو بلا لیا ہے۔ وہ تمام بات تو اس طرح ہے نا، اور میں ظاہر ہے ان کا وکیل صفائی تو نہیں ہوں جو ان کے بارے میں کچھ لیکن راؤ شکیل کو جو بلایا گیا 1.5 مہینے بعد بلایا گیا، ان کے خلاف جیسے ہارون صاحب کہہ رہے ہیں پہلے سے شکایات 1.5 مہینے کے بعد نہیں بلایا گیا، نہیں 1.5 مہینے ابھی کے بعد۔ کیونکہ نیا جو ڈی جی حج ابو اوقاف کو کسی کو لگایا گیا، وہ بھی کہا گیا کوئی اہم سفارش ہے، ان کا پاسپورٹ بھی نہیں تھا، ایون 2 دن کے اندر ان کا پاسپورٹ بنایا گیا اور فٹافٹ ان کو جو ہے وہاں پہ بھجوایا جا رہا ہے۔ ہاں، مسئلہ یہی ہے نا کہ جس شخص کو بھی بھیجا جائے گا کوئی نہ کوئی کہانی آ جائے گی سامنے۔ نہیں، اس کی تو ریپوٹیشن اچھی ہے، اچھی ریپوٹیشن، آپ گواہی دے رہے ہیں ہارون صاحب، ہارون صاحب نے گواہی دی تو پھر مان لیتے ہیں۔ اور میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ جو ہائرنگ ریویو کمیٹی کی جو رپورٹ تھی وہ اس پر میں کوئی کمنٹ نہیں کر رہا، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیے ایک بہت چیز جس کا ابھی ہمارے دوست محترم بلال یاسین صاحب نے بھی ذکر کیا کہ وہ انڈر کنسٹرکشن بلڈنگ تھی اور یہ کیا اور وہ کیا۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے وہ 3 ہفتے پہلے پاکستان حج مشن کو وہ بلڈنگ ہینڈ اوور کر دی گئی۔ اس وقت وہاں پہ پاکستانی حاجی رہ رہے ہیں، رہائش پذیر ہیں، بڑے سکون سے رہ رہے ہیں، بالکل برانڈ نیو بلڈنگ ہے، ابھی تو مکمل ہوئی ہے، 5 اسٹار ہوٹل کی فیسلٹیز اس میں موجود ہیں، جو وہاں پر حجاج کرام ہیں ان کی طرف سے کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی ہے۔ ابھی تک آپ کو شکایت نہیں سامنے؟ نہیں، کوئی شکایت ہے کیونکہ میں نے بتایا نا بالکل برانڈ نیو بلڈنگ ہے، اس کا ڈسٹینس بھی زیادہ نہیں ہے، ٹوٹل 2200 میٹر کے فاصلے پر وہ بلڈنگ ہے۔ اب ایسی صورت میں میرا خیال یہ ہے کہ اس کے حوالے سے اگر کوئی بات کی جائے گی تو وہ اتنی زیادہ جسٹیفائیڈ نہیں ہوگی، لیکن وہ ہائرنگ ریویو کمیٹی کی رپورٹ پر جو بھی باتیں ہیں اس پر تو ظاہر ہے کہ ایک انکوائری ہو رہی ہے نا، اور وہ جس کے خلاف بھی ہائرنگ کا کام میرا کام نہیں ہے، آپ کا کام نہیں ہے، میرا کام لیکن وہ ہارون صاحب نے تجویز تو دی تھی نا کہ آپ لوگ ڈائریکٹ مانیٹر کر لیں۔ میرے حال پہ رحم کریں، میں کیوں جاؤں گا اس کام میں؟ اب مزے کی بات یہ ہے کہ ہائرنگ ریویو کمیٹی نے اپنے اعتماد کا اظہار کیا فیڈرل سیکرٹری پر کہ جی فیڈرل سیکرٹری جو ہے وہ بہت اچھا آدمی ہے، اس نے حج پالیسی بنائی، اس میں ٹرانسپیرنسی لانے کی کوشش کی، اس میں ٹور آپریٹرز کا معاملہ یہ کلیئر کر دیا، یہ کیا وہ کیا، بہت اچھا آدمی ہے۔ میں نے فیڈرل سیکرٹری سے کہا کہ چونکہ آپ پر اعتماد کا اظہار ہے اس لیے آپ مہربانی کریں ہائرنگ کے کام کے لیے آپ خود تشریف لے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ جی حج آپریشن اس وقت پیک پہ ہے، میں کیسے جا سکتا ہوں؟ میں نے کہا نہیں، فوراً ڈی جی حج کی اپوائنٹمنٹ میں دیر لگے گی، ہائرنگ کا کام اس وقت روک دیا گیا کیونکہ ظاہر ہے کہ ادھر سے اعتراض تھا، ڈی جی حج کو ہم نہیں کہہ سکتے تھے آپ کنٹینیو کریں، کہا جتنا وقت گزرے گا ہائرنگ کا کام اتنا مشکل ہوگا۔ اب یہ اتنا ہرکولین ٹاسک تھا، آپ دیکھیے کہ 1 اکتوبر کو ہمارے سیکرٹری صاحب جا رہے ہیں یہاں سے، اس وقت تک ٹوٹل 17,000 حاجیوں کی بلڈنگ کی ہائرنگ کا کام ہوا تھا ٹوٹل، باقی 53,000 حاجیوں کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بعد میں ہو۔ لیکن یہاں ایک پوائنٹ میں ہارون صاحب سے کلیئر کرنا چاہوں گا، کہا گیا کہ مدینہ منورہ میں 80,000 کے قریب جو حاجی ہیں ان کی رہائش گاہیں تھیں، ان کے لیے 2 گھنٹے کے اندر 3 کمپنیوں کو ٹھیکہ دیا گیا اور پھر اس کے بعد معاہدہ ہی تبدیل کر دیا گیا۔ اتنی مجھے پتہ نہیں، جس چیز کا مجھے پتہ نہیں میں اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا۔ منسٹر صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی، آپ نے غور نہیں کیا، صرف 17,000 آدمیوں کے لیے اس وقت تک بندوبست کیا گیا تھا، 1 اکتوبر تک۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ سیکرٹری صاحب سے میں نے کہا، ہم نے بھی ان کے بارے میں کبھی کوئی بری بات نہیں سنی، انہوں نے بھاگ دوڑ کی اور جا کے بندوبست کیا۔ دیکھیے یہ جو اصول ہے ہم کہاں سے لیتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑا کلیئر کیا کہ کوئی آدمی جو حاجیوں حج کے معاملے کو کاروبار کے نقطہ نگاہ سے دیکھے گا وہ قابل معافی نہیں ہے۔ پاکستانی حاجی آج کا قصہ نہیں ہے، ہمیشہ سے یتیم و یسیر ہیں، ہمیشہ سے یہ حال ہے۔ ایک ہے تو ہمارے اپنے لوگوں کو بھی قاعدے قانون کی کوئی پرواہ نہیں ہے، سیکھتے نہیں ہیں، جس کی رسول اللہ نے تلقین کیا ہے کہ سیکھ کے جاؤ جو تمہیں وہاں جا کے کرنا ہے۔ ویسے چھوٹا سا شہر ہے مکہ مکرمہ بھی اور مدینہ منورہ بھی، کوئی دشواری نہیں ہوتی، ٹرانسپورٹ وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے، اگر کوآرڈینیٹر ٹھیک ہو تو ہو سکتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ ٹور آپریٹرز کا آپ دیکھ لیجئے، نہیں اس سال برس شکایت نہیں ہوئی نا، اگر ٹھیک ہے پی آئی اے کے بھی اور یہ ٹکٹوں کے معاملے میں بھی نہیں ہوئی۔ جب کسی چیز کو درست کر لیا جاتا ہے میڈیا نہیں مسئلہ پیدا کرتا۔ میں آپ کو ایک بڑا دلچسپ واقعہ سناتا ہوں۔ روزنامہ جنگ میں خبر چھپی، بڑی پرانی بات ہے، عظیم چودھری ہوتے تھے رپورٹر ہمارے،
کہ جی وہاں گڑبڑ ہو رہی ہے. نواز شریف صاحب کی حکومت تھی, انہوں نے شہباز شریف صاحب نے اس پہ ایک کالم میں نے لکھا, شہباز شریف نے نواز شریف صاحب کو بھیجا اور انہوں نے بھیجا راجہ ظفر الحق کو. راجہ ظفر الحق نے جو جواب اس کا لکھا وہ میرے پاس پڑا ہوا ہے. اس کا پہلا جملہ یہ ہے کہ میں خانہ کعبہ میں آپ کی درازی اقتدار اور درازی عمر کی دعائیں مانگ رہا ہوں. اور اس کے بعد یہ لکھا کہ یہ تو رپورٹر جو مفت کا کمرہ مانگ رہا تھا, جو بالکل غلط بات تھی, کیونکہ عظیم چودھری صاحب روپیہ خرچ کرنے والے آدمی ہیں, مانگنے والے آدمی نہیں ہیں. یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے. اس میں دیکھیے یہ اب جو بلال یاسین صاحب نے بات کہی ہے کہ اپنے روپے سے یہ ٹکٹ خرید کے مانگا ہے, ایسے 2-4 آدمی ہماری اسمبلی میں نہیں ہے, زیادہ ہوں گے, کہ جو ان پہ ذمہ داری لی جائے, کچھ افسر ایسے منتخب کیے جائیں. یہ ٹھیک انہوں نے کہا کہ اس مرحلے پہ اس کو نمٹانا بڑا مشکل تھا. یہ پہلے سے کیا جاتا ہے, ملائیشین گورنمنٹ کرتی ہے, ایرانی حکومت کرتی ہے, ترک حکومت کرتی ہے. اس میں ریکمنڈیشن میں بھی آیا کہ ہمیں بھی وہی سہولیات دی جائیں جو دیگر ممالک میں, خصوصاً انڈیا. ہمارے لیے تو ان کا بڑا سافٹ کارنر ہے. آخری وقت پہ منسٹر صاحب تصدیق کریں گے, اگر آخری وقت تک پہ تو ویزے بڑھا دیتے ہیں. بہت سے لوگوں کی ریکویسٹ بھی مان لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ان کا رویہ اچھا ہے, لیکن پھر بھی جو کرپشن سامنے میں تو کہتا ہوں ڈائریکٹر حج ہونے ہی نہیں چاہیے, امبیسی میں ایک آدمی رکھیں. انہوں نے کہا میں اپنی عزت بتانے کے چکروں میں بہت سارے الزامات آئیں گے. بلال یاسین صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے بھی کچھ اعتراضات اٹھائے تھے حج کے حوالے سے, اور جس بلڈنگ کا آپ ذکر کریں, منسٹر صاحب نے بتایا کہ وہ تعمیر ہو چکی ہے, 5 اسٹار ہوٹل کی جو تمام سہولیات ہیں وہاں پہ اس وقت موجود ہیں. دیکھیں آسما, یہ سٹوری اتنی سمپل نہیں ہے کہ جو لوگ مکہ یا مدینہ میں جاتے ہیں, جن کا آنا جانا رہتا ہے, ان کو پتہ ہے کہ جب آپ مکہ اور مدینہ حرم کے جتنے قریب ہوئیں گے وہاں پہ بلڈنگ کا وہ معیار نہیں ہوتا, مگر پرائسز بہت ہائی ہوتی ہیں, اور جتنے آپ دور جاتے جائیں گے آپ کو پرائسز لیس پرائسز پہ اچھی کوالٹی کی آپ کو بلڈنگ ملتی جائیں گی. میرا موقف یہ نہیں ہے, یا اس کمیٹی کی جو ریکمنڈیشن ہے وہ یہ نہیں تھی کہ یہ بلڈنگ اچھی ہے یا بری ہے. ہمارا کہنا یہ ہے کہ 45 کروڑ روپے کا بزنس ایک بلڈنگ کو دیا گیا, جو رولز میں پروین نہیں ہے کہ انڈر کنسٹرکشن بلڈنگ آپ نہیں لے سکتے. یہ ریلیجیس جو منسٹری ہے اس کے رولز میں یہ ہے کہ آپ انڈر کنسٹرکشن بلڈنگ نہیں لے سکتے. میرا موقف یہ ہے کہ 1 ارب روپے کی سپوز بلڈنگ ہے, اس میں سے آپ 45 کروڑ روپے کا بزنس دے رہے ہیں پاکستانی حاجیوں کے پیسے سے. از دس فیئر؟ یہ اتنی سمپل سٹوری نہیں ہے. یہ اس میں انہوں نے کہا کہ جی ڈی جی حج کا, میں آپ کو کلیئر کرتا چلوں, ڈی جی حج پہ جب اس کو اپوائنٹ کیا گیا تو اس سے پہلے وہ وانٹڈ تھا نیب کیسز میں, اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں جو 8 لوگوں کو شارٹ لسٹ کیا گیا تھا وہ کہیں نہیں تھے موصوف وہاں پہ, اس میں ان کا نام شامل تھا, پھر ان کا نام 9ویں نمبر پہ شامل کیا گیا. یہ بھی اس میں ہے. اور سیکنڈلی میں یہ کہوں کہ ڈی جی حج نے اس پوری کمیٹی کے سامنے, جس کو منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں شاید ان کے کچھ دشمنی ہمارے ساتھ ہے, ہم ہمارا یہ جو پرپز ہے اس میں ہمارا کوئی, آپ کہہ رہے ہیں نا جی کہ اس میں پیپلز پارٹی کے لوگ شامل نہیں کیے گئے, ہم اس میں جو 3 جو ہمارے جو ممبران ہیں وہ پیپلز پارٹی کے گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہم سب نے کنسنسس کے ساتھ یہ کہا. اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ مدینہ منورہ میں جب ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ڈی جی حج جس کا یہاں پہ تذکرہ چل رہا ہے, جس کو پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ اس کو گورنمنٹ ابھی تک اس کو کیوں نہیں ہینگ کرتی, اس نے خود اعتراف کیا کمیٹی کے ساتھ. دیکھیں 1.5 مہینے بعد جب آپ لوگوں نے 1.5 مہینے بعد جب میڈیا نے اس پہ ہمیں سپورٹ کیا, جب ہم چیخ کے کہنے شروع ہو گئے کہ جناب یہ جو کرپشن کی چیٹیں ہیں بہت اوپر تک جاتے ہیں. دیکھیں یہ عذاب ہی اس وقت اسی وجہ سے ہے ہمارے ملک پہ کہ ہم حج جیسے مقدس فریضے پہ ابھی وہاں پہ بھی کرپشن کر رہے ہیں. اور ابھی جو سیکٹری صاحب گئے ہیں, میرے پاس انفارمیشن ہے کہ انہوں نے وہاں پہ 1700-1800 روپے پر حاجی پہ انہوں نے بلڈنگ ابھی آج انگیج کی ہیں. آج جب کہہ رہا ہوں تو یہ پرائم ٹائم ہے وہاں پہ, آج حج بالکل سر پہ ہے. تو یہ کیا وجہ ہے؟ یہ بالکل سمپل سٹوری ہے. کیا وجہ ہے کہ اس وقت آج سے 6 مہینے پہلے یا 5 مہینے پہلے یا 4 مہینے پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کیے گئے, اور انتظامات نہیں کیے گئے. 4 مہینے پہلے جب آپ 3700 پر حاجی ریال پہ آپ بلڈنگ ہائر کرتے ہیں, اٹ مینز کہ 2000 پر حاجی. یہ کرپشن ہے, کوئی مانے نہ مانے یہ وقت ثابت کرے گا. کون کھا رہا ہے؟ اگر 2000 کے حساب سے آپ کہہ رہے ہیں کرپشن سامنے آ رہی ہے تو پھر پیسہ وہ کون کھا رہا ہے؟ اس میں سبھی کے سبھی ہماری, آپ پڑھیں, آپ ہماری ریکمنڈیشن پڑھیں, پھر کیوں گورنمنٹ ڈیفینڈ کر رہی ہے؟ اس میں سبھی کے سبھی انوالو ہیں. اس میں ایک آپ کون لوگ, یہ کرپشن کے چھیٹے میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت اوپر تک جاتے ہیں. نیچے تک کون لوگ انوالو ہو سکتے ہیں اس میں؟ دیکھیں اس میں جو امیڈیٹ باس کون ہے, امیڈیٹ باس کون ہے, ریلیجیس جو ہے منسٹر جو ہیں وہ امیڈیٹ باس ہیں. اگر میں ہوتا ان کی جگہ پہ میں تو فوری ریزائن کر کے باہر آتا. قاضی صاحب آپ بیٹھے ہوئے, میں کسی کو پن پوائنٹ نہیں کر رہا, مگر یہ سمجھنے کی بات ہے, یہ سمجھانے کی بات نہیں ہے.
کہ اس میں دیکھیں کہ یہ 2-3-4 ارب रुपए کی کرپشن ہے, اکیلا ڈی جی حج کر سکتا ہے؟ اس میں سبھی کے سبھی چین مجھے نہیں پتا. کوئی بندہ نہیں کر سکتا. ایک اہم پوائنٹ اٹھایا اور آپ نے اشارہ بھی کر دیا کاظمی صاحب کی جانب کہ بہت سارے لوگ اس میں اوپر سے لے کے نیچے تک انوالو ہیں اور کھانے پینے کے چکروں میں حج جیسے مقدس فریضے میں اتنی بڑی کرپشن جو سامنے آئی ہے, اس پہ ہم جو مختلف سوالات اٹھائے ہیں ان کا جواب لیں گے کاظمی صاحب سے, لیکن ایک بریک کے بعد.